پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم۔ آج کی خبروں کے مطابق LDN کی خبروں پر کارروائی کا آغاز۔ سیکشن افسر 1 خادم حسین جندان برطرف۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور دیگر سرکاری محکمے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیوں کو پوری طاقت سے جاری رکھیں گے تاکہ وسائل کی چوری اور ان سرگرمیوں کی وجہ سے قومی معاشی نقصانات کو روکا جا سکے۔ سندھ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف کا دبنگ اعلان۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نجی اور سرکاری شعبے صحت سمیت میڈیا سے کہا ہے کہ وہ بریسٹ کینسر کے بارے میں آگاہی پیدا کریں۔ وہ گزشتہ روز ایوان صدر اسلام آباد میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے منعقدہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ مرض کی تشخیص کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی معاون ہو سکتی ہے۔ پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی میں 1.5 ارب روپے کی کرپشن۔ روزنامہ 92 کے سینئر رپورٹر زاہد کھوکر کی رپورٹ کے مطابق نیب نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اینٹی نارکوٹکس فورسز کا ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کے گھر میں چرس گانجا کی فیکٹری پر کامیاب چھاپا۔ منشیات فروشی کے اس انوکھے کیس میں خیابان بدر کے رہائشی سرفراز احمد خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سیکرٹری ایکسائز عاطف الرحمان کے مطابق بھنگ کے پودوں کی مالیت 15 ملین روپے ہے۔ انڈور نرسری میں منشیات جدید طریقے سے کاشت کی جا رہی تھی۔ کینیڈین شہری سرفراز اسنیپ چیکنگ کے دوران ETOs وسیم خواجہ، سہیل عباس اور علی عباس کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ سیکرٹری ایکسائز کے مطابق تعلیمی اداروں میں نئی منشیات فروخت کی اطلاعات ہیں۔ والدین بچوں کی مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ حکومت سندھ نے محکمہ صحت میں محکمہ جاتی ترقیوں کے لیے +9 ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عکس اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ محکمہ صحت سندھ کا میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ یرغمال۔ MD کیٹ کا دوبارہ ٹیسٹ انٹر بورڈ کراچی کے سال 2022 کے متنازع نتائج سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کی 7 اکتوبر کی خصوصی رپورٹ۔ ناظرین کرام، MD کیٹ ٹیسٹ 2023 پرچہ آؤٹ تحقیقات کی رپورٹ کے اجرا میں ناقابل فہم تاخیر شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہے۔ میں مذکورہ خبر کو بریک کرنے والا صحافی کمیٹی کے چیئرمین محمد علی شیخ سے ملاقات، چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم کو تحریری درخواست دینے اور وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز سے ذاتی ملاقات میں میرے بیان کو کمیٹی کے اجلاس میں ریکارڈ کرانے کی یقین دہانی کے باوجود میرے بیان کا نہ لیا جانا حکومت سندھ کی تحقیقاتی کمیٹی کے چیئرمین محمد علی شیخ پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پھر اس رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین نہ کرنا اور رپورٹ کا نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر کی دفتر کی میز پر منجمد ہو جانا تعجب کی بات ہے۔ جسٹس مقبول باقر کا ماضی نڈر بے باک منصف ہونے کے علاوہ غازی انصاف بھی ہیں اور دہشت گردی کے سنگین واقعہ میں حیات نو ملنے کا مطلب اللہ کریم ان سے مظلوم اور ناانصافی کے شکار لوگوں کے لیے مزید کچھ کام لینا چاہتا ہے۔ درست ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سنتری سے لے کر آپ کے دفتر تک سسٹم مافیا ہے جو آپ کو ناکام بنانے کے لیے قدم قدم پر آپ کو کنفیوز رکھے ہوئے ہے، جیسا کہ آپ کی تحقیقاتی کمیٹیوں میں ڈاکٹر ندیم اختر شیخ، ڈاکٹر سکندر علی میمن جیسے لوگ
اپنے کردار کے ذریعے اب بے نقاب ہو چکے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے ایپیکس کمیٹی کے حالیہ اجلاس میں سول سرکاری لبادہ اوڑھے درندہ صفت افسروں کے نام آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے سامنے بے نقاب کیے کہ نہیں، لیکن انصاف میں تاخیر بھی نا انصافی ہی تصور ہوتی ہے۔ پہلے آپ اس حوالے سے LTN کے نمائندے محمد راشد وارثی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل جناب ڈاکٹر عبدالغفور شورو میرے ساتھ موجود ہیں، اور ایمڈیکیٹ کے حوالے سے میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ابھی تک حکومت سندھ کی تحقیقاتی رپورٹ کو پبلک نہیں کیا گیا ہے، اور دوسرے نمبر پر ان چند بچوں کو تو جیل بھجوا دیا گیا جو دورانی امتحان نقل کر رہے تھے، لیکن جو لوگ نقل کے عوض لاکھوں روپے اپنے جیب میں لے کر گھوم رہے ہیں، انہیں تو کسی کو چھوا تک نہیں گیا۔ اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے سراج صاحب، آپ نے بڑی بات کہہ دی کہ جو لوگ جیبوں میں لاکھوں روپے لے کے گھوم رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جو پیسہ ہے وہی سب سے بڑی طاقت ہے ان کی، وہ چاہے کسی بھی ذریعے سے آئے اور کیسے بھی آئے، تو ان کے لیے تو مسئلہ مسائل ہے۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ بچے جو ہے نا وہ سفر کر رہے ہیں، کہ ان کے والدین، ان کی کمیونٹی، ان کو پورا خاندان جو ہے نا سفر کر رہا ہے اس وقت۔ وہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ ایک تو بہت عرصے سے یہ کام ہو نہیں رہا، اور نمبر دو کہ جو آپ نے کہا کہ رپورٹ جو ہے نا وہ بنی ہے اور رپورٹ گم ہو گئی ہے، رپورٹ پبلش نہیں ہو رہی ہے، رپورٹ عوام تک نہیں پہنچ رہی، ہم سب پریشان ہیں۔ PMA نے ہر جگہ پہ جو ہے نا یہ دستک دیے کہ بھائی اس کے رپورٹ کا ہوا کیا، آپ نے رپورٹ جو بنائی ہے وہ ہمیں بھی تو بتائیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو ہے نا CM صاحب کے پاس پہنچی ہوئی ہے۔ اب CM صاحب کے پاس پہنچے ہوئے بھی اس کو عرصہ دراز ہو گیا، اب میرے خیال میں باہر نکلنے چاہیے اس کو۔ اور دیکھیں نا، آپ تو KPK کا مثال لے لیں، وہاں پہ جو ہے وہ جزائے سزا کا ایک باقاعدہ سلسلہ ہوا، وہاں بھی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، انہوں نے پورا سسٹم بنایا ہے اور ان کو بچوں کو جو ہے دوبارہ ٹیسٹ دینے کے لیے بلایا ہے، اور سارا سسٹم جو ہے دوبارہ ان کا تھا، جو بھی ظلم ہوا ان بچوں کے ساتھ ان کا کچھ عدالت ضرور ہوا ہے۔ لیکن یہاں پہ تو اللہ معاف کرے، مجھے لگتا بھی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے نا اس کو جان بوجھ کے جو ہے نا وہ آگے لے کے جانے کے بعد جو ہے نا یہ لوگ تنگ آ جائیں گے، لوگ بیدار ہو جائیں گے اس سے، اور پھر کہیں گے کہ نہیں یار یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا، چھوٹا مسئلہ تھا، اب اس کو ایز اٹ از جاری کرتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے لوگوں کو جو جیب میں لاکھوں روپے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی بچ جائیں گے، اور وہ مسئلہ نہیں ہو جائے گا۔ ڈاکٹر عبدالغفور شورو اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے، اور ڈاکٹر صاحب کی رائے کا تعلق اس پوری ڈاکٹر برادری سے ہے جو کراچی سے لے کے خیبر تک اور خیبر سے لے کر بیرون ملک تک پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن وہ پروفیشنل آرگنائزیشن ہے جو پاکستان کے ڈاکٹروں کی واحد پروفیشنل آرگنائزیشن ہے جس کو ہر سطح کے اوپر قبول کیا جاتا ہے، اور یہی مستند پروفیشنل آرگنائزیشن ہے۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے نقطہ نظر کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ جن کے پاس اب تحقیقاتی رپورٹ موجود ہے انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے صدر ڈاکٹر رضوان تاج کو آن بورڈ لیں، اور KPK کی طرح سندھ کابینہ کا اجلاس طلب کیا جائے، ذمہ داروں کی شناخت کا فیصلہ کر کے دوبارہ ایمڈیکیٹ کے ٹیسٹ سے پہلے انٹر بورڈ کراچی کے سال 2021-22 کے متنازع نتائج کی اثر نو شفاف تحقیقات کی تکمیل تک ان امیدواروں کو ایمڈیکیٹ کے حالیہ امتحان میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح سے پرچہ آؤٹ کیس کروڑوں روپے ادھر ادھر کرانے کا مجرم آج بھی سسٹم میں ہے،
اسی طرح سے انٹر کے امتحان کے مبینہ اسکینڈل میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، سابق صوبائی وزیر اسماعیل راہو، سیکریٹری بورڈ فرید راہمو کو بھی شامل تفتیش کیا جانا چاہیے، اور یہ تحقیقات سندھ ہائی کورٹ کے حاضر جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، امڈیکیٹ پرچہ آؤٹ کیس میں جسے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ مجھے دور دور تک بچتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں سابق وائس چانسلر پروفیسر شاہد رسول کو واپس لائے جانے کا اصولی فیصلہ حتمی مراحل میں بتایا جاتا ہے۔ امڈیکیٹ کا دوبارہ امتحان IBA کے تحت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سندھ کی نگراں وزیر تعلیم کی کارکردگی اب تک 0 ہے۔ غریب صوبہ سندھ کے عوام ان کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سے قومی اسمبلی میں 7.25 لاکھ روپیہ یومیہ خرچ ہونے کے باوجود عوام کو اس کا ٹکے کا فائدہ نہیں ہو، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ملک سے تعلیم کا جنازہ نکالنے کے لیے اور کروڑوں روپے جیبوں میں ڈال کر جس طرح سے درجنوں یونیورسٹیز کے چارٹرز کو آنکھ بند کر کے منظور کیا ہے، وہ سب کچھ عوام نے دیکھ لیا ہے۔ لہذا عوام کا اب نعرہ ہے، پہلے بے رحم احتساب اور پھر بعد میں انتخاب۔ ناظرین کرام، یہ محکمہ صحت سندھ کے خلاف قانون ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل مولا بخش شیخ کا کمال ہے، جنہوں نے ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرح میڈیکو لیگل ڈپارٹمنٹ کے حساس شعبے کو نوسر باز ڈاکٹر سکندر علی میمن کی ذاتی کھیتی باڑی میں تبدیل کر رکھا ہے، اور ڈاکٹر سکندر علی میمن اس اہم ترین شعبے کو ابھی سے نہیں، جب سے وہ سول اسپتال کراچی سے سابق سیکریٹری صحت سندھ پروفیسر نوشاد احمد شیخ کے پاؤں کو چھو کر بحیثیت سیکشن آفیسر ٹیکنیکل کے طور پر صوبائی محکمہ صحت کے دفتر میں داخل ہوئے تھے، اس وقت سے تاحال اس شعبے میں ان کی دخل اندازی مکمل طور پر مجرمانہ کردار کی حامل رہی ہے۔ کراچی پولیس سرجن کی اسامی گریڈ 20 کے جنرل کیڈر کے سینئر افسر کی اسامی ہے، لیکن جب سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی پراسرار موت کے پوسٹ مارٹم کا حساس معاملہ 20 گریڈ کے پولیس سرجن کے پاس گیا تو JPMC کی APS ڈاکٹر سمیہ طارق نے پولیس سرجن کو بائی پاس کرتے ہوئے اس کیس کو خود ٹیک آف کر لیا، اور اس دوران متعلقہ عدالت میں بغیر نوٹیفیکیشن کے جا کر اپنے آپ کو پولیس سرجن بھی ظاہر کر دیا۔ ناظرین کرام، اگلے روز ڈاکٹر سمیہ طارق نے اس کرمنل ایکٹ کے بعد مزید ایک کرمنل ایکٹ کیا اور سیکریٹری ذوالفقار علی شاہ کے دفتر میں ڈاکٹر سکندر علی میمن کی وساطت سے 20 گریڈ کے پولیس سرجن ڈاکٹر افتخار احمد کو بلا کر اس دھمکی کے ساتھ ذوالفقار علی شاہ نے ڈاکٹر سمیہ طارق کو ایڈیشنل چارج دیا کہ اگر ڈاکٹر افتخار احمد نے چارج نہ چھوڑا تو انہیں اندرون سندھ ایسے مقام پر پھینکا جائے گا کہ انہیں دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ میں یہاں موجودہ چیف سیکریٹری سندھ سے بصد ادب اپنے اس پروگرام کی وساطت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سابق سیکریٹری صحت ذوالفقار علی شاہ ڈاکٹر سمیہ طارق کو پولیس سرجن کا غیر قانونی اضافی چارج دینے کے لیے
انہوں نے ڈاکٹر سکندر علی میمن کی ایما پر جو ایکٹ کیا ہے کیا وہ قانون کے مطابق ہے یا کرمنل ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ خاتون حاجی مولوی ڈاکٹر سکندر علی میمن کی دیرینہ اور اتنی قریبی دوست ہیں جو کہ محکمے میں کرپشن کوئن کی شناخت اور شہرت رکھتی ہیں۔ ایک بار جب ڈپٹی سیکریٹری کی حیثیت سے میڈیکو لیگل کے حوالے سے ڈاکٹر سکندر علی میمن میڈیکو لیگل کی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے اور انہیں اپنے ساتھ ڈاکٹر قرار عباسی اس وقت کے سابق پولیس سرجن کراچی کو اپنے ہمراہ لے کر جانا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر قرار عباسی کو ڈراپ کر کے اور اسلام کے تمام اصولوں کے ساتھ بین الاقوامی اصولوں کو ہوا میں اڑا کر ڈاکٹر سمیہ طارق کو بطور پولیس سرجن کراچی اپنے ہمراہ لے گئے۔ یہ ہیں وہ منافقین اسلام جن کے کردار و عمل سے اسلام جیسے روشن دین کو ہمیشہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، اور ان اقدامات کے ذریعے قومی ادارے بھی کھوکھلے ہوتے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج نگراں دور حکومت میں 20 گریڈ کا کراچی پولیس سرجن آفس میں سینئر ترین افسر ڈاکٹر علی میمن، گریڈ 19 کی جونیئر ترین APS JPMC عارضی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی بادشاہت میں وہ اپنی ملازمت کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ محکمہ صحت سندھ کراچی کا پولیس سرجن آفس ہے یا ڈاکٹر سکندر علی میمن کے دادو کی اوطاق، جہاں حال ہی میں گزری سے خریدے گئے لاکھوں روپے کے امپورٹڈ ٹائلز آرائش و تزئین کے لیے خریدے گئے۔ مہنگائی کے اس دور میں یہ شاخ خرچیاں تنخواہ سے ہیں یا قابلیت اور اہلیت کے بغیر حاصل کیے جانے والے ان الاؤنسز کا مال؟ آج تک کے لیے ڈاکٹر سکندر میمن اور ڈاکٹر سمیہ طارق کے حوالے سے اتنا ہی۔ مزید ان کے سرکاری حیثیت میں سیاہکاریوں کی لرزہ خیز داستان کے لیے ہیلتھ ڈائری پیر تک کا انتظار فرمائیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔